اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، آسمان و زمین کو منور کرنے والا اللہ ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی کئی اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد نور قرآن ہے، بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ نے سینہ مصطفیٰ میں پیدا فرمایا۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، ایک تھال ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ فانوس میں ہو۔ یہ مثال ہے اللہ کے نور کی۔ چراغ سے مراد وہ نور ہے جو سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے، اور زجاجہ فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس میں یہ نور موجود ہے، اور مشکات سے مراد وہ سینہ مبارکہ ہے کہ جسے طاق سے تشبیہ دی گئی۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے، موتی کی طرح چمکتا ہوا، جیسے گویا کہ موتی چمک رہا ہے۔ اس فانوس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ روشن ہوتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ، وہ مبارک درخت زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ جو کہ نہ تو شرقی ہے اور نہ وہ مغربی ہے۔ مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نبی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یکاد زیتونہا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، روشن ہو جائے، بھڑک اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یعنی وہ چراغ میں جو تیل ہے وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ ہوا کے جھونکے سے ہی بھڑک اٹھے، آگ چھونے کی ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ایسا روشن و منور ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اس نور کا چرچا آسمان و زمین میں تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت نہ بھی فرماتے پھر بھی اس نور کا چرچا ہو جاتا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اس نور کو اعلان نبوت کی حاجت نہ تھی، کیونکہ اس کا چرچا تمام آسمانی کتابوں میں تھا۔ تمام نبیوں نے اپنی امت کے سامنے نور مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ یہدی اللہ نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی وہ بہت زیادہ نورانی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی اس نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کا عاشق بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نور ہدایت کی طرف اسے راہ دکھاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ، کہ اللہ نے حکم دیا، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد کہ جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان مساجد میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس میں صبح و شام، رجال، ایسے مرد، یعنی مسجدوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ایسے مرد کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت، کوئی سودا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنے سے بھی کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت ان اللہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اذان ہوتی تو وہ تمام اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے روانہ ہوتے، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی موچی ہوتا اور اس نے اپنے سوئی چمڑی میں ڈالی ہو سینے کے لیے، اذان کی آواز سننے پر وہ سوئی پیچھے سے نکالتا نہیں ہے بلکہ اس کو وہیں رہنے دیتا ہے، حالانکہ سوئی پیچھے سے نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اگر کوئی لوہار تھا اور اس نے ہتھوڑا ضرب مارنے کے لیے اٹھایا اور اذان کی آواز سنی تو وہ ضرب نہیں مارتا بلکہ ہتھوڑا دوسری جگہ رکھ دیتا ہے، حالانکہ ضرب مارنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ فرمایا انہی اللہ والوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک بزرگ ایک دن بازار میں تھے، جیسے ہی اذان ہوئی تو لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد کہ کوئی تجارت، کوئی سودا انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم رکھنے سے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون، وہ خوف کرتے ہیں، یومن، اس دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں صلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور انعام عطا فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے اعمال، کسراب، جیسے ایک سراب ہے، بقیعۃ، جو دھوپ میں چمک رہا ہے، کسی جنگل میں سراب جو ہے چمکتے ہوئے ریتے کو کہتے ہیں، بقیع جو ایک کسی جنگل میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنگل میں
جب چاروں طرف ریت ہی ریت ہو، خصوصاً ریگستان میں، تو روشنی کا ریفلیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ دور سے انسان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، لیکن جب وہاں قریب جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، بلکہ ریت جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے۔ اس وقت مسافر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لمبا سفر کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے، لیکن وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ چمکتا ہوا ریتا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کافروں کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی طرح ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اعمال ہمیں کام آئیں گے، لیکن کل بروز قیامت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک نیک اعمال پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے۔ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، پیاسا اس چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، تو اس نے کچھ بھی نہ پایا، یعنی وہاں پانی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور اللہ کو اپنے قریب پایا۔ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو اللہ نے اس کا حساب پورا بھر دیا، یعنی کل بروز قیامت وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے، لہذا انہیں گناہوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات، کافروں کی نیکیوں یا اچھے کاموں کی مثال ہے جیسے اندھیریاں، فی بحر لجی، کسی گہرے پانی میں، یغشاہ موج من فوقہ سحاب، کہ جس میں موج کے اوپر موج ہو اور پھر اوپر آسمان پر وہ کالے بادل ہوں، یعنی اوپر بھی اندھیرا ہو اور پھر موج پر موج ہو، لہذا گہرے سمندر کے اندر کتنا اندھیرا ہوگا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، لہذا اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرے۔ تو اسی طرح یہ کافر اندھیروں میں ہیں، ان کے اچھے اعمال پر انہیں کوئی صلہ نہ ملے گا۔ اذا اخرج یدہ، یہ کافر ایسے اندھیروں میں ہے کہ جیسے انسان بیچ سمندر کی گہرائی میں ہو اور اتنا اندھیرا ہو۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہ، تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو، یعنی اتنا اندھیرا ہو کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ ایسے اندھیرے میں جو لوگ ہیں انہیں راستہ کیسے نظر آئے گا؟ معلوم ہوا کہ یہ کافر کفر کے اندھیرے میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ اللہ ہمیں نور ایمان، نور قرآن عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل اللہ تعالی نہ فرمائے کہ جو نور ہدایت سے محروم ہو۔